الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت صلح سائر عمله وإن فسدت فسد، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگ اور دوستو، نماز مذہب اسلام کا سب سے اہم اور بنیادی رکن ہے. یہی وجہ ہے کہ باری تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ بھی یہی عبادت ہے. نماز کے بغیر اللہ کا قرب حاصل نہیں ہو سکتا، اس کی رضا حاصل نہیں ہو سکتی. نماز کے بغیر کوئی عمل قابل قبول نہیں. نماز ہی مسلمان ہونے کی دلیل ہے. اگر کوئی شخص نماز نہ پڑھے اور دین کے تمام کام انجام دیتا رہے تو یہ اس کے ایمان کی دلیل نہیں، بلکہ ایمان کی دلیل تو یہ ہے کہ سب سے پہلے نماز پڑھے. اللہ کے نبی کے زمانے میں کسی منافق کی بھی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ وہ نماز چھوڑ دے، کیونکہ نماز ہی کی وجہ سے ان کی فتنہ پروری پر پردے پڑے ہوئے تھے، اور ایک مخلص صحابی پر یہ ظاہر نہیں ہو پاتا تھا کہ کون مخلص ہے اور کون منافق. اس لیے کہ منافقین بھی پابندی کے ساتھ نماز پڑھتے تھے، اور یہی مسلمان ہونے کی دلیل ہے. دلوں کا حال تو اللہ جانتا ہے کہ کون سچا مسلمان ہے اور کون جھوٹا. ہم تو صرف اتنا جانتے ہیں کہ اگر کوئی شخص بزرگیت کا دعویٰ کرے اور وہ نماز نہ پڑھے تو یقیناً وہ شخص اپنے دعوے میں جھوٹا ہے اور وہ شیطان ہے، چاہے وہ کتنے بھی مکاشفات اور کرامات دکھلا دے. اس کے بالمقابل جو شخص نماز پابندی کے ساتھ 5 وقت ادا کرے تو یقیناً وہ شخص سچا مسلمان ہے. دوستو، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ نماز مذہب اسلام کا سب سے اہم اور بنیادی رکن ہے. اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی ہوتا ہے کہ تمام احکام قرآنی فرش خاکی پر نازل فرمائے گئے، لیکن جب نماز کی باری آئی تو یہ تحفہ پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو عرش الہی پر بلا کر انتہائی اعجاز و اکرام کے ساتھ عطا فرمایا گیا. نماز اللہ کا عطا کردہ تحفہ ہے. ظاہر ہے کہ اس سے بڑھ کر کوئی عبادت اور نہیں ہو سکتی. اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عبادت کی اہمیت کو اس طرح ظاہر فرمایا ہے: الصلاة عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے. من اقامها فقد اقام الدین، جس نے نماز کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا. ومن ہدمها فقد ہدم الدین، اور جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس نے دین کو گرا دیا. یعنی نماز پر ہی دین کا دار و مدار ہے. جس نے نماز پابندی کے ساتھ پڑھی اس نے اپنے دین کو باقی رکھا، اور جس نے نماز کو چھوڑ دیا تو گویا اس نے اپنے دین کو ختم کر دیا. اسی وجہ سے کل قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال کیا جائے گا. روز محشر کے جا گداز بود، روز محشر کے جا گداز بود، اولین پرشس نماز بود. جس کے پاس نماز ہوگی اس کے پاس ایمان کی دلیل ہوگی. جس کے پاس نماز ہی نہ ہو تو بھلا اس کے دوسرے اعمال دین کی دلیل کہاں بن سکتے ہیں. خطبہ میں حمد و صلوات کے بعد ایک حدیث شریف میں نے پڑھی تھی، وہ طبرانی کی روایت ہے. اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل قیامت کے دن
سب سے پہلے بندے سے جو سوال کیا جائے گا وہ نماز کے بارے میں سوال کیا جائے گا. اگر نماز درست نکلی تو اس کے تمام اعمال قبول کر لیے جائیں گے، ورنہ رد کر دیے